گفتگو ہے، درس اسلام ہے حسین کا ذکر۔ میرا خیال ہے خود اس عنوان میں دنیا کے کسی بالغ نظر اور صاحب نظر مسلمان کو اختلاف نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی صاحب نظر اور کوئی بالغ نظر مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے اس اسٹیٹمنٹ سے اختلاف ہو کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر۔ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا جو تعارف رسول اللہ نے فرما دیا ہے، خود وہ تعارف اتنا جامع ہے، اتنا کامل ہے، اور دنیا کے کسی بھی مسلمان کو مطمئن کرنے کے لیے اس قدر کافی و وافی ہے کہ اس کے بعد ہم جیسے کسی خاکی و خاطی کہ کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر جس نبی نے انسانوں کو خدا سے پہچانوایا، جس نبی نے انسانوں کو عالم ملکوت کی خبر دی، جس نبی نے انسانوں کو نیکی کے راہ دکھائی، جس نبی نے انسانوں کو آخرت کی خبر دی، جس نبی نے یہ بتایا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اسی نبی نے یہ کہا کہ یہ وہ ہے جو جہنم سے بچانے والا ہے اور جوانان جنت کا سردار ہے۔ اب یہ کس قدر ستم ہوگا کہ ہم اس حد تک تو رسول کی بات تسلیم کر لیں کہ جنت ہے، اور اس کے بعد یہ تسلیم نہ کریں کہ جوانان جنت کا کوئی سید و سردار بھی ہے۔ یا کس قدر ستم ہوگا، کیسی نادانی ہوگی، کیسی جہالت ہوگی، کیسی سفاہت ہوگی کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر پر یقین لا کر کہ جنت ہے اور اچھے اعمال کی جزا جنت ہے، انسان جنت کی آرزو تو کرے، اور جس کو حضور ہی نے کہا ہے کہ یہ سردار جوانان جنت ہے اس کی پیروی نہ کرے۔ یہ کیسی بھول عجبی ہے، کیسی نادانی سی نادانی ہے۔ جنت کی آرزو ہے، کس نے خبر دی جنت کی؟ مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو کہے میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں جنت ہے؟ حضور نے خبر دی اور ہمیں یقین آ گیا، اور اب جنت کی آرزو میں تڑپ رہے ہیں۔ حضور ہی نے کہا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی پیروی سے گریزاں ہیں۔ کیسی بلعجبی ہے، یہ مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ اسی لیے میں اکثر یہ مصرع دہراتا رہتا ہوں، اندرہ کے تو میروی بے ترکستان است، یہ راستہ جس پہ تم جا رہے ہو یہ مکے کو نہیں جاتا، یہ تو ترکستان جا رہا ہے، یہ روم کی طرف جا رہا ہے، مکے کی طرف نہیں۔ اور ہمارے یہاں اگر نبی صادق و مصدق پر ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ مسلمان امام حسین کا دامن نہ تھامے۔
ممکن نہیں ہے.